سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے علامہ اقبال اور اشتراکیت۔ معروف نظم ہے خضر راہ، اس میں وہ کہتے ہیں: آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ یہاں آفتاب تازہ کا اشارہ اقبال کے شارحین کے نزدیک روسی انقلاب سے ہے، اکتوبر 1917 کے انقلاب سے۔ کارل مارکس نے جو تصور دیا تھا اشتراکیت کا، اس کی بنیاد پر روس میں 1917 میں انقلاب آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب مزدوروں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، ملوکیت کو بھی رد کر دیا اور بادشاہت کو بھی رد کر دیا، جمہوریت کو بھی رد کر دیا اور اشتراکیت کو رائج کر دیا۔ اشتراکیت کا دعویٰ ہے کہ وہ مزدوروں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور مزدوروں کی حکومت ہوگی تو دنیا میں امن و امان ہوگا اور جو مسائل ہیں انسان کے وہ حل ہوں گے۔ تو جو شخصی ملکیت ہے اس کی وہ نفی کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز انسان اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، زمین ہے، کارخانہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، کھیتی ہے، جانور ہیں، مشینیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ انسان اپنی گھریلو ضرورت کے تحت تو معمولی چیزیں رکھ سکتا ہے، مگر باقی چیزیں ریاست کی ملکیت ہوں گی، اور وہ ریاست جس طرح چاہے گی وہ ان کو چلائے گی، کارخانے کو چلائے گی، کھیتوں میں کام کروائے گی، لوگ آئیں گے کام کریں گے اور ان کو روٹی اور کپڑا اور مکان ریاست کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اقبال نے متعدد نظمیں لکھی ہیں۔ بال جبریل میں فرمان خدا ہے، الارض للہ ہے، اشتراکیت ہے۔ اس میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی طرح اشتراکیت بھی الحاد کو اپنی بنیاد بناتی ہے۔ یہ اس اعتبار سے ایک لادینی اور ملحدانہ نظریہ ہے۔ اشتراکیت جب اقتدار میں آئی روس میں تو اس نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم کسی خدا کو، کسی بالا تر ہستی کو نہیں مانتے، ہم کسی طرح کے عقیدے کو، عقائد کو نہیں مانتے، عبادات کو نہیں مانتے، اور بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد پر یہ کتبہ لگا کے لٹکا دیا کہ ہم نے خدا کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی طرح میکاولے نے جو تصور دیا تھا، اشتراکیت نے بھی اس کو اپنا لیا۔ چنانچہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور اپنی جدوجہد میں کامیابی کے لیے وہ بھی جھوٹ کو اور فریب کو اور دھوکے بازی کو بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ بہت بڑا ان کا جو لیڈر تھا لینن، جو روسی اشتراکیت کا سربراہ بھی رہا، اس کا یہ قول ہے کہ جب ہم اپنے دشمنوں سے لڑیں گے
تو اس لڑائی میں جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھیاروں کا استعمال ناگزیر ہوگا۔ کمیونسٹ معاشرہ جو اشتراکیت نے قائم کیا، اس معاشرے میں اگرچہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بالکل عام آدمی کی ضروریات پوری کرے گا اور عام آدمی کے لیے وہ بہت راحت کا باعث ہوگا، لیکن یہ کہ اس معاشرے میں عملی طور پر اسی طرح کی رشوت، اسی طرح کا غبن، اسی طرح کی بدعنوانی، اسی طرح کی کرپشن موجود تھی، اور اس کا اعتراف خود انہوں نے بھی کیا ہے، اور بہت سی جو کتابیں اشتراکیت کے بارے میں لکھی گئی ہیں اس میں ان کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کوئی ایسا نمونہ اشتراکیت پیش نہیں کر سکی جو لوگوں کے لیے کوئی کسی طرح کی کشش کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور خرابی جو ہے وہ اس میں یہ ہے اشتراکیت میں کہ جب روس میں اقتدار اشتراکیت کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے ملک پر تو قبضہ کیا، اشتراکیت نے روس پر تو قبضہ کیا، لیکن اس کے بعد جو اڑوس پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو بنیادی طور پر مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، یہ جو اس وقت آزاد ہوئی ہیں، ازبکستان اور قزاقستان اور تاجکستان وغیرہ، یہ سب ریاستیں جو ہیں ان پر روس نے قبضہ کر لیا، وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا اور باقی لوگوں کو بجبر جو ہے وہ اشتراکی بنا لیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں بلکہ جو آگے کی ریاستیں ہیں یورپ میں، البانیہ، بلغاریہ، ہنگری، پولینڈ، ان سب پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر آخر میں اس نے افغانستان پر ہاتھ صاف کرنا چاہا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ افغانستان سے اس کو مزاحمت ملی، پاکستان میں بھی اس مزاحمت میں افغانستان کی مدد کی، اور یہاں سے وہ واپس لوٹا، اور یہاں جو اس نے فوج کشی کی اس کے نتیجے میں روس کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس نے پھر اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا، اور اس کے نتیجے میں 75 سال کے بعد روسی امپائر جو ہے وہ منہدم ہو گئی۔ تو اس کا جو علامہ اقبال نے جو کارل مارکس کا ذکر کیا تھا اور ایک درجے میں اس کی تعریف بھی کی تھی کہ نیست پیغمبر ولے دارت کتاب، کہ وہ اگرچہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ایک کتاب ہے، جو اس کی جو کتاب تھی کیپٹل، سرمایہ، جس کا ترجمہ بہت ساری زبانوں میں ہو چکا ہے، تو اس میں اپنی جو اس کی جو بھی تھیوری تھی اس میں پیش کی تھی اسے، اور وہ اشتراکی والوں کے لیے تو وہ سرمایہ جو ہے کتاب وہ ایسی ہے جیسے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن ہے۔ تو کہا کہ اگرچہ وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن اس کے پاس کتاب تو ہے جیسے قرآن ہمارے پاس ہے، تو اس کی تعریف کی تھی۔ لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس اعتبار سے کہ اس نے سرمایہ داری کو اس کی سخت مخالفت کی، اور اس کو ایک اعتبار سے لوگوں کو قائل کر لیا کہ یہ سرمایہ داری جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم اور استحصال کو مٹا دو، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو لا کی حد تک تو اقبال اشتراکیت کے ساتھ جو وہ اس کے ساتھ ہیں، مگر اس کے بعد اشتراکیت یہ کہتی ہے کہ الا الاشتراکیہ، کہ مگر اشتراکیت جو ہے وہ لا کی نفی کرتی ہے، مگر اللہ کے آگے وہ نفی کرتی ہے اس کی۔ اقبال جو ہیں وہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اسلام اور اللہ اور انسانیت اور حقوق جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اشتراکیت بھی بالآخر ناکام ہو جائے گی،
تو ان کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی پھر، اور انہوں نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا۔ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے اس میں ابلیس اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے اپنی بصیرت کی بنا پر کہ مزدقیت فتنہ فردا نہیں، اسلام ہے۔ مزدقیت بمعنی اشتراکیت، کہ جو آئندہ چل کر ایک فتنہ ہوگا وہ اشتراکیت نہیں بنے گی، چنانچہ اشتراکیت ختم ہو گئی، اور اسلام جو ہے وہ تمہارے لیے ایک فتنہ رہے گا، اور اس کے ساتھ کشمکش جاری رہے گی۔ تو چنانچہ اس وقت بھی جو کشمکش ہے وہ یہ اشتراکیت کی اور سرمایہ داری کی اور مغربیت کی، مغربی تہذیب کی، ان کی جو کشمکش ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ دوسروں کو وہ خطرہ نہیں سمجھتے، دنیا میں اس وقت بھی مسلمانوں کو خطرہ سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ مسلمانوں کو ہر جگہ دبانے اور ان کو مٹانے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن یہ ان کی کوشش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔